تو آج کا ٹاک شو مت یعنی وہ فرضی اور نثری باتیں جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلتی جا رہی ہے. کچھ ایسی مت جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ کالی بلی اگر آپ کا راستہ کاٹے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام نہیں ہوگا. اور ایسی بہت سی فضولیات فضول نثری باتیں ہمارے معاشرے میں کہیں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. آپ کو بھی اگر پوچھا جائے تو آپ بھی بہت سی ایسی فرضی باتیں کہتے ہیں کہ وینسڈے کو کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے, جس کے بارے میں بتاؤں کہ میں بھی اس بات پہ تو بلیو کرتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی کوئی بھی کام کو ٹالا ہے تاکہ میں اس کو وینسڈے کے بعد تھرسڈے کو کر سکوں. تو ایسی بہت سی باتیں جو ہم نے سنی ہوگی, آپ لوگوں کو میں پوچھوں گی تھوڑی دیر بعد, آپ بھی بتائیے گا, شیئر کیجیے گا. اس میں اس کی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کہاں سے نکلی. ایسی نثری کہانیاں میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں سے نکلی ہے, اور جن لوگوں نے اسے آگے بڑھایا یا ان کا تعلق کسی ایک مذہب کا ہم نام نہیں لے سکتے کہ یہ مذہب سے ان کا تعلق کم ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی روایت زیادہ لگتی ہے. ایسی باتیں ہر زمانے کے بزرگ سے سنی گئی اور نسل در نسل پھیلتی گئی, اور جس پہ آج تک کوئی ریسرچ نہیں ہوئی کہ ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے, اور نہ ہی ایسی نثری باتوں کہانیوں کو کسی نے چیلنج کرنے کی زحمت دی. جن لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے. اگر ان فرضی اور نثری باتوں کہانیوں کو ہر مذہب کا انسان اپنے مذہب کے ترازو میں تول کر آگے پھیلاتا یا پھر اسے سائنٹیفک ریسرچ سے کمپیئر کرتا تو شاید ان فرضی اور نثری کہانیوں اور مت میں اتنی جلدی اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو پہلے کچھ ڈیلی لائف متس کے بارے میں بتاؤں گی, یعنی جو ڈیلی لائف میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ فضول نثری کہانیوں کو, اور اب آگے بڑھنا چاہیے. اتنے ماڈرنائز ہو گئے, اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے, لیکن اب بھی ہم اسی باتوں پہ چلتے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ڈیلی لائف کی کچھ مت بتاتی ہوں, اس کے بعد کچھ ایسے مت بتاؤں گی جس کا موازنہ یا کمپیریزن ہمارے مذہب سے کیا جائے تو ہر بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے. تو پہلے چلتے ہیں ڈیلی لائف مت کا. میں نے جیسے کہ کہا کہ ایک عام سی بات سنی گئی ہے, کالی بلی راستہ کاٹے تو کام نہیں ہوتا. اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں اگر اسے ماڈرنائز ریسرچ کے حساب سے اگر اسے تولا جائے تو آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے بہترین کلر مانا جاتا ہے کہ جو ایک فرسٹ اچھا امپریشن دیتا ہے دیٹ از بلیک. لوگ نیلے, پیلے, گلابی, پرپل ایسے رنگ کے سوٹ پہن کے نہیں جاتے, چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو, مرد ذات ہو. وہ جب انٹرویو کے لیے جاتے تو بہت سے لوگ بلیک کلر ہی پسند کرتے ہیں. ان کا بلیک کلر کا کوٹ ہوتا ہے, پینٹ ہوتی ہے, اور وائٹ شرٹ ہوتا ہے یا کنٹراسٹ میں کوئی بھی اندر ایک شرٹ ہوتا ہے یا کچھ. تو یہ بات بھی مانی گئی کہ اگر پھر یہ بلیک کلر اتنا ان لکی ہوتا کہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کال آ رہی ہے, میں کیا کروں. لیٹ می ٹیک دس کال. سونی دتی اور انیر, یہ وہ گاڑی کا سوال پوچھا تھا نا آپ نے. ہاں بتائیں. ویرن تھی کوئی کار, بوگاتی ویرن. یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح جواب دیے تھے, بوگاٹی ویرن. جی تو آپ جیت گئی ہیں ایک فری آئل چینج جو ہے نا وہ. آپ نے ایڈریس لکھ لیا کہاں جانا ہے آپ کو آئل چینج کے لیے؟ نہیں, کچھ نہیں لکھا. ہاں تو ابھی آپ لکھ لیں, ہم بتاتے ہیں. اچھا جی بتا رہے ہیں سہیل آپ ایڈریس. جی ایڈریس ہے ان کا 726 نارتھ آرڈمور ایوینیو ولا پارک. 726 نارتھ آرڈمور ایوینیو آڈمور. جی اوکے, ولا پارک. ویلا پارک. اچھا, ان کا فون نمبر ہے 331 225 225 3620 3620. جی سپر آٹو ہاؤس ہے, یہاں پہ جا کے اپنی گاڑی کا فری آئل چینج کرا لیے گا. جی اچھا تو میں, ہاں تو آپ نام بتا دیجیے, ہم نام بتا دیں گے ان کو کون ونر ہے. میرے کو پتا ہے ان کا نام. ہاں نام تو پتا ہے, لیکن آپ جائیں گے کہ آپ کا بیٹا وغیرہ جائے گا؟ بیٹا جائے گا. تو اس کا نام کیا ہے بتا دیں مجھے. جنید. اچھا ٹھیک ہے, تو ان کو کہیے گا آئی ڈی لے کے چلے جائیں. اچھا اوکے جی بہت شکریہ. اور آپ کیسے خیریت ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. نیا سال مبارک ہو آپ کو. اوکے, نیا سال آپ کو بھی مبارک. بہت شکریہ. اوکے, خدا. جی خدا حافظ. جی تو میں بتا رہی تھی مت کے بارے میں. ویسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی میں بڑے کام کا فون اٹھا لیتی ہوں اپنے ٹاک شو کے درمیان. جی تو میں ایسی مت کے بارے میں بتا رہی تھی, جیسے کالی بلی کا میں نے بتایا کہ راستہ کاٹے تو ہم تو کالے کپڑے پہن کے ہی اکثر انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں. اگر یہ کلر اتنا ان لکی ہوتا تو پھر ہم یہ
کلر کیوں پہن کے جاتے کہ اپنے نئے کام کے لیے, نئی جاب کے لیے, نئی زندگی کی شروعات کے لیے ہم کالا کلر کیوں پہن کے جاتے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو یہ بات ختم کرنی چاہیے اپنے دماغ سے کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا گیا کہ چوئنگم, اگر آپ چوئنگم چبا کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ چوئنگم بالکل نگل نہیں لینا, اس لیے کہ اگر وہ پیٹ میں جائے گی تو 8 سال تک رہے گی. اب یہ بھی محض بچوں کو ڈرانے کے لیے, اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹمک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسڈ رکھے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک گلاس کے پیس جو اتنا شارپ ہوتا ہے, گلاس سے لے کے گم سے لے کے میٹل ڈیزالو تو نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ایسڈ سے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر اس میٹل کو کھانے کے بعد یا اپنے گلاس آپ کے غلطی سے نگل لیے تو اس گلاس کو نگلنے کے بعد اگر آپ نے پیزا کھا لیا تو وہ پیزا کے ساتھ چپک کے باہر آ جائے گا. تو یہ بات بھی ختم ہوئی. اس کے بعد کہا کہ کیرٹس, اگر گاجر کھائیں تو گاجر سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. اس بارے میں بھی اگر سائنٹیفک ریسرچ کو دیکھا جائے تو یہ بگز بنی کے کارٹون سے میرے خیال میں امپریس ہو کے کیا گیا ہے. جن دنوں بگز بنی کا کارٹون نکلا تھا اور وہ کیرٹس کھاتا تھا اور اس میں انرجی آ جاتی تھی. اور اس کے بعد کہا گیا, یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک برٹش گورنمنٹ نے ایک ٹائم پہ یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ ان کے جو آرمی اور ملٹری نے جو پائلٹس ہے, جو پائلٹس جو ایسے پلینز چلاتے ہیں جو میسائل وغیرہ برساتے ہیں, تو وہ پائلٹس کو اسپیشلی ہر میل کے ساتھ ان کو 12 پیسز آف کیرٹ دیے جاتے تھے کھانے کے لیے, اس لیے کہ ان کا ویژن اچھا رہے. لیکن یہ ایک متھ ہی تھا, اس لیے کہ بعد میں معلوم پڑا کہ وہ برٹش والوں نے ایک ایسا پلین ایجاد کیا تھا جس کا ریڈار اتنا شارپ تھا کہ وہ آٹومیٹکلی بہت دور سے, یعنی کم سے کم 100 مائل سے بھی وہ اپنے اینیمیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا اور اپنے اینیمیز کی لوکیشن کو ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا. لیکن چونکہ وہ لوگ بتانا نہیں چاہ رہے تھے اس دریافت کو, تو انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ ہم لوگ پائلٹس کو اپنے ان کے ڈنر اور لنچ میں اتنا سارا کیرٹس کھلاتے ہیں. کیا سیکرٹ لائی ہیں آپ. جی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایٹنگ چاکلیٹس, اگر چاکلیٹس آپ زیادہ کھائیں تو آپ کو ایکنی ہو جاتی ہے. حالانکہ کہ ایکنی یعنی کیل مہا سے دانے آپ کے منہ پہ نکل آتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی تعلق چاکلیٹ سے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو آپ کے پورز میں, اگر آپ کے پورز کافی دیر تک اوپن ایئر میں, جیسے ہم صبح سے نکلتے ہیں, کبھی رات کو گھر پہنچے, شام کو گھر پہنچے, تو مٹی اور دھول جس کے ذریعے بیکٹیریا اندر چلے جاتے ہیں, اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیل مہا سے دانے, پمپلز وغیرہ سب نکل آتے ہیں. تو اس کا چاکلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ کیفین آپ زیادہ پی لیں تو آپ کی گروتھ بڑھ جاتی ہے, آپ کی گروتھ رک جاتی ہے, ہائٹ رک جاتی ہے. حالانکہ اس کا الٹا اپوزٹ ہے کہ کہا گیا کہ 1960 اور 2002 کے درمیان جو ریسرچ کی گئی سائنٹیفک, اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کافی, ٹی یا انرجی ڈرنک یا سوڈا جو پیتے ہیں, ان کا ایوریج عام آدمیوں سے, عام لوگوں سے 1.5 انچز وہ زیادہ ٹالر ہو جاتے ہیں, جس درمیان میں وہ لوگ یہ سب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہو گیا. یہ سارے متھ جو ہے جو ہمارے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنے کریک نہیں کرو نکلس کو, تو کیا کہیں گے, انگلیاں چٹکھاؤ, کیا انگلیاں چٹکھانا. ہاں, انگلیاں چٹکھانے سے آرتھرائٹس ہوتا ہے. بزرگ بہت برا مانتے تھے انگلیاں چٹکھانے کو. ہاں, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے آرتھرائٹس ہو جاتا ہے. حالانکہ آرتھرائٹس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آرتھرائٹس جو ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں وائٹامن سی اور ڈی کی کمی سے ہوتا ہے, اور اس کا اس طرح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, میں ضرور یہ مانتی ہوں کہ ایک مت مجھے کچھ صحیح لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر جو یہ انگلیاں چٹکاتے زیادہ ہیں تو گھر سے روزی چلی جاتی ہے. مے بی, آئی ڈونٹ نو, تھوڑا سا میں اس پہ بلیو کرتی ہوں. آپ سے بھی پوچھوں گی کس بات پہ آپ بلیو کرتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ گیلے بالوں سے اگر آپ باہر نکلے تو آپ کو سردی لگ جاتی ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے. اسے کہ عموماً یہ کہا گیا سائنٹیفک ریسرچ کے سردی کا تعلق, آپ کو سردی لگنے کا یا کولڈ کا تعلق کبھی بھی سردی سے نہیں ہوتا. یہ قسم کا وائرس ہے جس کے ذریعے وہ ہوتا ہے آپ کو کولڈ. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر آپ بخار ہے, اگر آپ بخار میں خالی پیٹ رہیں تو آپ کی بخار بھاگ جائے گا, بخار چلا جائے گا. عموماً ہم بخار میں بچوں کو دودھ نہیں دیتے اور ہلکی پھلکی غذا دیتے, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. کہا گیا ہے کہ بخار میں ایک انسان کا امیون سسٹم اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ اسے ہیلتھ کی انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس درمیان میں تو ہمیں انہیں اسپیشلی پروٹین ہے, جیسے چکن ہے اور میٹ ہے اور بیف ہے, یہ سب زیادہ کھلانا چاہیے, اس سے کہ انہیں وہی انرجی انہیں
طاقت دیتی ہے کہ وہ بخار سے لڑیں اور بخار کو ختم کریں. اب تو ان کو بھوکا رکھ کے تو ہم ان کو اور بیمار کر دیتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کی آئی سائٹ خراب ہوتی ہے. ٹی وی دیکھنے سے آپ کی آئی سائٹ تھوڑی دیر کے لیے اسٹریسفل ضرور ہو جاتی ہے, اسٹرین ضرور پڑتا ہے اس پہ, اور اس کو تھوڑے آرام کی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کمپیوٹر پہ بھی کام کر رہے ہو تو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی, لیکن کہیں سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی آئی سائٹ کی شارپنیس میں اور اس کے ویو کرنے میں آنکھیں خراب ہوتی ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی اگر آپ آنکھوں کو ریسٹ دیتے ہیں آپ کی آئی سائٹ کی وہ جو فریکوینسی ہوتی ہے وہی اسی لیول پہ دوبارہ آ جاتی ہے. اور آپ بھی بتائیے گا ابھی میرے ٹاک شو کے بعد کہ آپ کون سے مت کے بارے میں جانتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اور بھی بات کریں گے. اب ایک اسی مت کی بات کریں کہ ہم آتے ہیں اب مذہبی مت کی طرف. مذہب کی باتیں کرتے ہیں کہ مذہب میں بھی ہمارے اوپر بہت سے مذہب والے کس قسم کی مت ہے اور کیسی کیسی فرضی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو, خاص طور پر ہم مسلمان کو گمراہ کرنے اور بدنام کرنے کی وجہ بنی ہوئی. ایک کامن سی مت جس کا میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں وہ ہے فتویٰ دینا. آپ کوئی بھی مولانا کوئی بھی مفتی کھڑے ہو کے فتویٰ دے دیتے ہیں, اور ہم لوگ اتنے کم عقل کہیں یا ہماری ریسرچ اتنی کم ہوتی ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے یا بزی لائف ہے, جو کچھ بھی ہے, ہم آنکھیں بند کر کے ان فتووں پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر جگہ جائیں, آپ سعودی عرب میں جائیں اس مولانا نے کچھ اور فتویٰ دیا ہوگا, آپ انڈیا چلے جائیں تو اسی بات پر اسی ٹاپک پر اس دوسرے مولانا نے کوئی اور فتویٰ دیا ہوگا, آپ پاکستان چلے جائیں تو کسی مولانا نے اور کوئی فتویٰ دیا ہوگا. تو جب بیسک چیز جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے, جب ہم ایسا کوئی فتویٰ سنتے ہیں تو ہم اسے قرآن مجید سے کیوں کمپیئر نہیں کرتے, اس کے اندر ریسرچ کر کے اس ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کر کے ہم کیوں نہیں معلوم کرتے کہ یہ مت ہے کہ یہ صحیح ہے یا حقیقت ہے. یا میں کتنی عجیب بات. ایک سیکنڈ کے لیے روک سکتا ہوں آپ کو, یا جو آپ نے فتوے والی بات کی, اس سے ایک ذہن میں ایک کافی دن سے ایک سوال بھی تھا. جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ پرفیوم یوز نہیں کرتے بلکہ عطر یوز کرتے ہیں, تو میں یہی سوچتا رہا کہ پرفیوم میں جو ہے نا وہ الکوہل ہوتا ہے, الکوہل کی وجہ سے ہم پرفیوم یوز نہیں کرتے. اگر کسی کے پاس جواب ہو, میرا یہ سوال ہی ہے, یوں سمجھ لیں کہ الکوہل پینا تو ٹھیک ہے, اس سے آپ کا جو ہے نا وہ الکوہل پینے سے آپ بہک جاتے ہیں, آپ کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی, اس لیے اس کو جو ہے نا ممنوع قرار دے دیا گیا. لیکن جب وہ پرفیوم میں اگر یوز ہوتا ہے اور آپ اس کو کپڑوں پہ چھڑکتے ہیں تو پھر اس میں الکوہل ہوتا ہے, تو اس کو لگانے کے لیے کیوں فتویٰ دیا گیا, اس کو منع کیوں کیا گیا؟ مجھے وہ لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آتی. الکوہل پینے سے تو انسان بہک جاتا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے, پر اگر وہ الکوہل اگر آپ لگا رہے ہیں باڈی میں پرفیوم کے ذریعے سے, تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہوتا نا. عطر بھی ایک خوشبو ہے, اور پرفیوم جو فرانس پیرس میں جو بنتے ہیں وہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ آپ پی نہیں رہے, تو میں نے آپ کو صرف اس وجہ سے ٹوکا. اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ وہ جو پرفیوم آپ لگاتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے, اس سے کیا فرق ہے عطر میں اور پرفیوم میں؟ الکوہل ضرور ہوتا ہے, الکوہل پینے کے لیے منع کیا گیا, پر اٹس ناٹ فار دا جسٹ پٹ آن یور باڈی. اچھا, تو میں ایک مت کے بارے میں جب بتا رہی تھی تو ایک مت ہمارے مسلم کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اکثر کرسچنوں کو ہم نے بولتے سنا کہ ہم لوگ جیسس کرائسٹ میں بلیو نہیں کرتے. اس میں بہت فرق ہے, ہم لوگ ضرور بلیو کرتے ہیں. اگر ہمارے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے, اور یہاں تک کہ ایک آیت بھی ان کی امی کے نام سے یعنی بی بی مریم کے نام سے منسوب ہے. فرق صرف یہی ہے کہ ہم اسے پیغمبر مانتے ہیں اور کرسچن لوگ اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ زیادہ تر مسلمان عرب سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو 50 کنٹریز آف دا ورلڈ ہے جہاں پر میجورٹی ہے مسلمز کی, مگر عرب اور میڈل کنٹریز اس میں صرف جو مسلمان کو کیلکولیٹ کرا جاتا ہے وہ صرف ٹوٹل مسلمانوں کے یعنی ٹوٹل مسلمانوں کے جو 50 کنٹریز میں ہیں اس کے صرف 15% بنتے ہیں, جبکہ 60% مسلمان ہیں جو مائنورٹیز کی صورت میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رہتے ہیں, جیسے انڈیا, پاکستان اور چائنا. اب یہ بھی مت غلط ہو گیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے بہت وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن دیکھیں تو جگہ جگہ پر ہمارے کو حکم دیا گیا ہے کہ پیسفل رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہا گیا, کئی جنگوں میں یہ پروف دیا گیا, یہ مثالیں دی گئی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ میں اگر دشمن بھی اپنے آپ کو حوالے کر دے اور پیس کا وہ کہہ دے کہ میں پیس کرنا چاہتا ہوں اور میں مزید لڑنا نہیں چاہتا, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا یہ فرض ہے
کہ اپنے گھیرے سے لے کے اسے کسی حفاظت کی جگہ پر جا کے پہنچائے. تو پھر یہ کیسے وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ مذہب ہو سکتا ہے ہمارا؟ اس کے بعد کہا گیا کہ اسلام پروموٹس جہاد. اب جہاد کا میں آپ کو مطلب بتاؤں کہ جہاد کے بارے میں تو ہمیشہ مسلمانوں کو غلط سمجھا گیا ہے، ہمارے مذہب کو غلط سمجھا گیا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ کافی عرصے تک اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک ایوریج اگر نکالا جائے تو ایک بک تو ضرور چھپتی تھی مسلمانوں کے خلاف اور جہاد کے خلاف. پھر 9/11 کے بعد دیکھا گیا کہ اس ایوریج تعداد جو بڑھ گئی وہ 6 بک ایک دن میں جو مسلمانوں اور جہاد کے خلاف لکھی گئی. حالانکہ جہاد کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ جہاد جو ہے وہ ایک عربک ورڈ ہے جو جہادہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، اس کا کہیں سے یہ ایک لمیٹڈ مطلب نہیں ہے کہ جو کسی نے بہت سے لوگوں نے پھیلا دیا کہ ہولی وار نہیں ہے. کسی بھی حالت میں اگر آپ اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو کالڈ جہاد. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، برائی کے خلاف لڑائی کرنا، برائی کے خلاف اور حق کے لیے کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف لڑنا. چاہے وہ ایک نفس کی جنگ ہو، چاہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھائی کے لیے اپنے آگے بڑھ رہا ہو، ایگزام کی تیاری کر رہا ہو، اور جب وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو وہ ایک جہاد کہلائے گا. اس نے اسٹرگل کیا ایک اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھی پوزیشن کے لیے. وہ بیٹل فیلڈ میں جہاں پر سیلف ڈیفense کے لیے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور کسی کو مارتے ہیں تو وہ جہاد کہلائے گا. اسے کہ اگر آپ بتا دیں اسلام کی کوئی ایسی جنگ بتا دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں جہاں پر ہمارے مذہب کے لوگوں نے پہلا وار کیا ہو وداؤٹ اینی ریزن، جب تک کہ انہیں بلایا نہیں گیا، انہیں آواز نہیں دی گئی، انہیں للکارا نہیں گیا، جب تک انہوں نے کوئی جہاد کے خلاف نہیں کیا. تو جہاد ہمیشہ ایک سٹرگل ہوتا ہے، اس بات کا جواب ہوتا ہے، اس ہنگامے کا جواب ہوتا ہے جو آپ للکار کر کسی دشمن کو آواز دیتے ہیں. تو یہ سیلف ڈیفenس بھی ہو سکتا ہے بیٹل فیلڈ میں، اور اپنے نفس کے خلاف بھی جنگ ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں یہی بات پہ اگر آگے بڑھیں تو ایک اور مت جو ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے، جو آج تک ہمارے ہر ڈرامے میں نظر آتا ہے، ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے. کہا جاتا ہے اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھو. یہ ایک مت ہے، یہ آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. حالانکہ جیسے ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ بھابھی، یہ بھی ہندوؤں سے نکلا، بھابھی ماں کی جگہ پہ. بھابھی ماں کی جگہ پہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا جو رشتہ ہے وہ نامحرم کہا گیا. اگر آپ اسے قرآن کی اس میں دیکھیں، قرآن کی لائٹنگ میں، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن مجید کو، تو کہا گیا کہ یہ ایک نامحرم رشتہ ہے. اب نامحرم رشتے میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ بھابھی ماں کی جگہ پہ؟ اٹس امپاسبل. اس لیے کہ اسی بھابھی سے ایک ایسا نامحرم رشتہ ہے کہ اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چھوٹے بھائی کی شادی بھی کرا دی جاتی ہے، بڑا بھائی بھی شادی کر لیتا ہے. اور ایک جگہ پر ہمارے پیارے نبی نے کہا، ایک جگہ پر انہوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ عورت سے اکیلے ملنے میں پرہیز کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے جو تمہارے لیے نامحرم ہیں. اب نامحرم میں بھابھی کا رشتہ آ گیا، خالہ کا رشتہ تو محرم کہلائے گا، لیکن بھابھی کا رشتہ ضرور آیا ہے. تو اسی لیے جب کہتے ہیں کہ بھابھی ماں کی جگہ پہ، تو یہ ہم لوگوں نے ہندوؤں سے لیا ہے. اور پھر جب کہتے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھو، یہ کہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں قرآن مجید میں نہیں کہا گیا. قرآن مجید میں اگر کہیں پہ کوئی چیز بتائی گئی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے اس کے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. دوسری بات کہی گئی بڑا بھائی باپ کی جگہ پر. اگر بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید نے، پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں، اس میں جو سب سے بڑی بات کہی گئی ہے، جو رشتوں کو احترام دینے کا کہا گیا ہے، وہ صرف اور صرف 2 رشتے ہیں، ماں اور باپ کا، والدین کا. کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بڑے بھائی کو اپنا باپ سمجھو یا اپنی بھابھی کو اپنی ماں سمجھو. یہ سب جو ہم لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے یہ سب غلط ہیں. حالانکہ ایک جگہ پر تو اس بات کا بھی کہا گیا، اگر آپ دیکھیں سورہ لقمان کی میں آپ کو آیت نمبر بتاؤں کہ سورہ لقمان کی ایک آیت میں کہا گیا، چیپٹر 31 ورس نمبر 13 میں کہا گیا، بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس بیکاز مدر گیو برتھ ٹو یو اینڈ فادرز آر دا ون ہو ول ریز یو. یہ کہا گیا، اس کا معنی میں بتا رہی ہوں، میں انگلش میں جو قرآن پڑھا،
تو ورس 13 میں یہ 31 میں کہا گیا سورہ لقمان میں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ ماں تمہیں جنم دیتی ہے اور باپ تمہیں پال کے بڑا کرتا ہے. اور اس کی 2 آیتوں کے بعد ہی یعنی اسی سورہ لقمان میں چیپٹر 31 میں آیت نمبر 15 پہ آپ جائیں تو یہ کہا گیا کہ اگر یہی والدین تمہیں کسی ایسے خدا کی عبادت کرنے کو کہتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الگ ہو تو تم پر فرما برداری بالکل فرض نہیں اور ان کے خلاف ہونا گناہ نہیں. اب یہاں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ انسانیت، حق کی بات کرنا، سچائی اور شرک سے بچنا، یہ سب چیزوں کو والدین کی اطاعت سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو ہم نے یہ کیا مت بنائے ہوئے کہ بڑی بھابھی ماں کی جگہ پہ، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ، بہنوں کا خیال رکھو، یہ سب چیزیں آپ کو بڑا سوچ جو چیز بناتی ہے نا ہمارے مذہب میں، وہ صرف آپ کے اخلاق، آپ کے حق پہ بات کرنا، سچائی پہ قائم رہنا، شرک نہ کرنا، عبادتوں کا، اور یہ سب چیزیں ہمیں بڑا بناتی ہے. اب یہ مت کو جو ہم لوگ آج تک ڈرامے بناتے آئے، آج تک یہ ڈرامے دیکھے ٹی وی پر جتنے ڈرامے چل رہے ہیں ان میں یہ سب مت آپ کو بہت ملیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ان سب مت سے ہٹ کے بات کریں کہ یہ سب مت بڑے غلط ہے اور ہمیں ان میں کسی کے بارے میں بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. صرف اور صرف اگر آپ کوئی ڈیلی لائف کا مت دیکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا چوئنگم ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں کہ 2 قسم کے مت جو بہت مشہور ہے. ایک وہ مت ہے جو ڈیلی لائف میں ہم لوگ کرتے ہیں. تو ڈیلی لائف میں جیسے کالی بلی نے راستہ کاٹا، تو اور یہ چاکلیٹ کا کیا ہے کہ چاکلیٹ کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، اور کیرٹس کھانے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہے، بینائی تیز ہو جاتی ہے. ان سب کے لیے جو ڈیلی مت کے لیے آپ کانٹیکٹ کریں گے اور کمپیئر کریں گے سائنٹیفک ریسرچ سے. ڈیلی مت کے لیے آپ ہمیشہ سائنٹیفک ریسرچ معلوم کریں اس کے بارے میں کیا ہے. اور اگر مذہبی مت ہے، کوئی مذہبی مت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، یا قرآن مجید یا مستند حدیثوں کی جو کتاب ہے، مسلم صحیح یا مسلم بخاری. ان کے علاوہ کسی فتوے کو، کسی کے کہے ہوئے کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، اسے پلیز بغیر کمپیئر کیے، بغیر ریسرچ کرے اسے آگے نہ پھیلائیں. اس سے کہ ایک مت ایک جگہ سے پھیل کے پھیلتی جیسے کوئی جراثیم پھیلتے، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور ہمیں اپنے مذہب سے دور کرتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. ڈیلی مت ہو یا ریلیجس مت ہو، اسے آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ اس کی ایتھینسٹی، اس کی پروف ڈھونڈیں، اور مذہبی مت کے لیے قرآن مجید کو کنسلٹ کریں. حدیثوں کی کتاب کو جو مستند حدیثیں ہیں، کتابیں جو اس کی ہے، مسلم صحیح، مسلم بخاری کو دیکھیں یا قرآن مجید کو دیکھیں. اس کے علاوہ کسی کی بات پہ کہے ہوئے عمل نہ کریں اور ایسی فضول باتوں کے پیچھے اپنا دھیان بالکل بھی نہ کریں. تو یہ آج میں مت کیا، اب آپ لوگوں سے پوچھوں گی، آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کون سا ایسا مت ہے جو آپ کے ذہن میں گھسا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے اور آپ بتانا چاہتے، شیئر کرنا چاہتے، تو کچھ اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہو جائے کہ اس میں کتنی سچائی ہے. کال کریں 847-475-1590. آپ نے تھرو آؤٹ آپ نے ٹاک شو مت کا ورڈ استعمال کیا، جبکہ شاید اس کو نثری کہانیاں، نثری کہانیاں نثری باتیں یا روایات جو ہے نا، وہ اس کو آپ ٹرانسلیشن بھی کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ روایات جو ہوتی ہیں نا، جیسے ایک روایت ہے کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے گی، یا آپ نے اگزامپل دی. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ ہوا، میں ہچکی کھانے سے بولے ہچکی کھائے تو کوئی یاد کرتا ہے. I don't think so. ہاں، تو میں نکلا گھر سے تو گاڑی کے آگے سے جو ہے نا وہ کالی بلی بھاگی. وہ شاید وہاں سے نکلی تھی گولف پارک سے، کوئی ہوگی ایلی کیٹ ہوگی، کالی تھی ایک دم نا. میں نے کہا میرے کو ایک دم وہ مت یاد آ گئی کہ اب کالی بلی راستہ کاٹ گیا، آج دیکھتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج دیکھیں کیا کچھ غلط ہوتا ہے نا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو وہ میرے ذہن میں یہی تھا اس زمانے، یہ کئی 4-5 مہینے پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، کالی بلی نے بالکل ایگزیکٹ سامنے سے بھاگی، راستہ بھی کاٹ کے گئی، اور پورا دن بہت اچھا رہا، بہت یوزفل رہا، بہت انجوائبل رہا. تو کچھ بھی یہ سب روایات جو ہے نا وہ کسی زمانے میں کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہوگا، اس نے جو پھیلائی ہیں تو وہ آج تک چلی جا رہی ہیں، اس پہ عمل ہی کرے آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو نیا سال مبارک ہو. جی جائے صاحب، آپ کو بھی بہت بہت نیا سال مبارک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے حساب سے یہ، چاہے آپ جس طریقے سے بھی سوچیں، یعنی کہ کسی بھی مذہب میں اگر کوئی چیز اچھی کہی گئی ہے تو اس کو اگر اپنا لینا میرے خیال میں تو کوئی بری بات نہیں ہے.
अगर बड़े भाई को बाप की जगह कहा गया है कि बाप की जगह समझो, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो वो बड़े भाई जगह ले लेता है। लेकिन तो फिर वो कहा गया है ना कि अगर वालिदैन भी तुम्हें शिर्क के लिए कहें और बड़ा भाई भी गलत काम करे और इंसाफ पे ना हो, सच्चाई पे ना हो, तो उसको मान के आप गुनाह कर रहे हैं ना, फिर तो आप गलत जा रहे हैं। तो कोई नहीं कहता आपको, बड़े भाई और भाभी भी आपको गलत काम करने के लिए कोई कभी नहीं कहता। अच्छा, वो लोग हमेशा थोड़े से बड़े होते हैं उम्र में, तो वो लोग कुछ ये आप मिथ पे ही डोले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक सूचना देना चाहता था मैं आपको, जिसके बारे में आप सोच के बताएं। ये जो आपका YouTube पे शो आता है, ये क्या आपकी सिर्फ आवाज आती है या पिक्चर भी आती है? कुछ पे पिक्चर है, कुछ पे आवाज ही है, जो अभी नए अपलोड कर रहे हैं ना। तो कैमरा रख लें तो आपका शो उधर लाइव हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन हम अपने इंजीनियर को बोलते हैं, वो इंजीनियर जो कर रहा है, तो फिर हम लोग उस वक्त मौजूद नहीं होते ना स्टूडियो में। हाँ, उसे मैं कहूंगी कि वो कोशिश करके हमारी पिक्चर्स भी अपलोड करे, लेकिन कुछ शो पे हमारी पिक्चर्स भी मौजूद है। आप हमें लाइव क्यों देखना चाहते हैं जावेद साहब? क्यों, उसमें इतना घबराने की क्या बात है? नहीं, खैर मैंने टोपी पहनी हुई है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहनने के दिन आ गए। जी जी बिल्कुल। अच्छा आप चलें अभी आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं। जी जी, कुछ कह रहे थे जी, आप कुछ कह रहे थे? चलें, लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। कुछ मैं एक और मिथ मुझे याद आ रहा है कि कहा जाता है कि चीनी खाने से आपको डायबिटीज होता है, शुगर खाने से। सोनी दत्ती और अनैर, हेलो जी, आप कुछ बोल रही थी? जी जी, आप कुछ बोल रहे थे और लाइन कट गई, लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं, आपने कुछ बोला था, फिर वो बात यानी कि रुक गई थी, आपका म्यूजिक ऑन हो गया था। अच्छा, चलें ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ, फिर आप सुने। ओके, चलें, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। जी, मैं कह रही थी कि कहा जाता है कि ज्यादा चीनी खाओ तो शुगर हो जाती है और डायबिटीज हो जाती है। हालांकि यकीन करें, डायबिटीज मोस्टली 80% चांसेस होते हैं कि वो हेरिडिटी के जरिए होती है, इनहेरिट करते हैं आप, यानी आपके पेरेंट्स में या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को अगर हो तो वो एक नस्ल के बाद वो ट्रांसफर हो जाती है। उसका ये ताल्लुक नहीं कि आपने अपनी जवानी में बहुत चीनी खाई है, बचपन में बहुत चॉकलेट्स खाई है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये भी एक मिथ है। और फिर मुझे ये समझ नहीं आता, मैं इस रिसर्च के लिए जानना चाहती हूँ कि फिर डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि जब पता चलता है कि डिटेक्ट हो जाता है कि आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर मीठा खाने से क्यों मना करते हैं? इसलिए कि फिर उसके बाद जो है ना वो आपका अगर वो शुगर से नहीं होती नहीं है, लेकिन उसके बाद आपका पैंक्रियास जो है ना सेंसिटिव हो जाता है और वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब किसी को नहीं हुई है, वो सारा दिन मिठाई खाता रहे, मिठाई की दुकान पे बैठता है, पूरी उम्र मिठाई बनाई उसने। कसूर तो पैंक्रियास का हुआ ना। हाँ, वो पैंक्रियास, शुगर का तो नहीं हुआ। नहीं, शुगर का उसमें कोई, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुगर खाने से नहीं होती है। पूरे मिठाई वाले सारा दिन मिठाई खाते रहते हैं, जिनकी जेनेटिक्स में नहीं होगा या जो मतलब प्रॉपर अपनी टेक केयर करते हैं या इतने एक्सरसाइज करते हैं कि उनको ना हो उनका जो है ना पैंक्रियास खराब, तो वो मिथ है जरूर, डेफिनेटली। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरी उम्र बहुत मीठा खाते रहे, उनको शुगर नहीं हुई, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मीठा कभी भी नहीं खाया जिंदगी में, उनको भी शुगर हो गई। तो ये मिथ है, बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स अ मिथ। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। 847-475-1590। अगर आपको कोई कमेंट्स करने हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 847-475-1590। और मेरी उस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि वो जो है ना वो अल्कोहल पीने के लिए तो ममनू है, ठीक है, उससे इंसान बहक जाता है, लेकिन जब उसको परफ्यूम में डाल के आप अपने कपड़ों पे छिड़कते हैं तो उसके लिए अल्कोहल ममनू क्यों है? क्योंकि कपड़ों पे छिड़कने से तो नशा नहीं चढ़ता है। और ये सवाल का जवाब मुझे किसी मुफ्ती मौलाना किसी ने भी नहीं दिया। मैं ये सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है ना वो आ रहे हैं 20 जनवरी को, वेडनेसडे को, और वो हमारे सवालों के जो है ना वो लाइव सवाल के जवाब देंगे। तो आप भी सामीन वहाँ पे आइए, जरूर आइए वहाँ पे। होल्ड ऑन प्लीज। उसको जी, वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रही थी सुहेल भाई को, ये परफ्यूम लगा के अगर आप बाहर निकलेंगे तो सिन से नाजुक जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी तरफ, इसलिए मना किया। ये मैंने अपने एक टॉक शो पे कहा था सुहेल, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, जो अतर लगाते हैं उससे नहीं होते रुबीना जी? नहीं, उससे तो अल्लाह याद आता है। आपको पता है आजकल मॉडर्न लड़कियां, उनको इतर पसंद नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने कही थी, सोहेल पता नहीं कैसे सवाल कर ली, मैंने पिछले कुछ अरसे पहले टॉक शो में भी कहा था आपने। और एक और मैंने कहना था कि फ्राइडे द 13 जो है ना वो उसको ये लोग कहते हैं कि मनहूस है। हाँ, ये भी कोई बात नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे दिन है। और हाँ, जबरदस्त रुबीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लॉजिकली ये बात सही लगती है इनकी, जो इन्होंने अभी
جواب دیا کہ لگا کے جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. حالانکہ ایک اور بھی بات یاد آئی، جب کہا جاتا ہے، ان لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جہاد کو پروموٹ کرتا ہے، جہاد اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے. حالانکہ بات کری جائے تو 1776 کی جب بات دیکھی جائے، جب برٹشر اس امریکہ پہ حکومت کرتے تھے، جب امریکہ کو کوئی وجود نہیں تھا، انہوں نے جب وہ کہا، جب پیٹریوٹزم کی ریلیز ہوئی اور یہ ہوا، تو جارج واشنگٹن جو تھے بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے ان دنوں، تو انہوں نے کہا کہ جارج واشنگٹن جو ہے نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب امریکہ انڈیپینڈنٹ ہوئی اور امریکہ کا وجود ہوا، تو یہی جارج واشنگٹن واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ، ہیرو بن گیا. ہاں. تو کتنی ڈفرنٹ مت کا ہے کہ اس کے ریزلٹ آؤٹ کم دیکھیں تو کتنے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، کہ وہ مت کو جڑ سے اکھڑ جانا چاہیے. اس سے کتنے سارے پروف ملتے ہیں ہمیں اس بات کے. اور وہ جو پیرس میں جو اٹیک کیا گیا تھا، اس کے لیے وہ فرائیڈے دا 13 کا دن اس لیے چنا گیا تھا کہ اس پہ بھی لوگ بہت بلیو کرتے ہیں کہ 13 فرائیڈے کو اگر 13 آ جائے تو بہت منحوس دن ہوتا ہے. تو انہوں نے وہی منحوس دن چنا تاکہ لوگوں کو وہ مت جو ہے نا وہ صحیح نظر آنے لگے کہ واقعی جو ہے نا فرائیڈے 13 کا دن بہت منحوس ہوتا ہے. تو واقعی یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل چل رہی ہیں ہم لوگوں میں، اور ہم نے کبھی ان ساری چیزوں پہ جو ہے نا کبھی سوچا نہیں کہ یہ واقعی ایسے ہوتے ہیں. بس ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے اچھے دن ہوتے ہیں فرائیڈے 13 کے، یا کالی بلی راستہ کاٹ کے چلی آئے تو بھی آپ کا دن بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور آپ نے اور بھی آن اینڈ آن بہت ساری مت جو ہے نا وہ بسٹ کی ہمارے سامنے کے لیے. بڑی مزے کی مت یاد آئی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک پتہ نہیں یہ کہاوت ہے یا کیا لوگوں نے کہا ہے کہ مرد مجازی خدا ہے، اور اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم آتا تو وہ مرد ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کس نے، کہاں پر، کون سی حدیث ہے، کس قرآن مجید کے کون سی آیت میں ہے، کون سے پیج میں ہے، کون سے چیپٹر میں یہ بات کہی گئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، میں نے مثال دے دی سورہ لقمان کے بارے میں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ والدین بھی اگر تمہیں کوئی غلط عبادت کرنے کو کہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے کو کہے تو تم اس کے بھی خلاف جا سکتے ہو. تو یہ ایک مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے، اس میں مرد کو مجازی خدا کیسے کہا گیا؟ کہاں پر یہ ہے؟ یہ بھی ایک مت ہی لگتا ہے مجھے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ کوئی مجھے بتائے کہ کہاں پڑھا گیا ہے، کون سی آیت میں، کون سی حدیث میں، قرآن مجید کے کون سے کسی زمانے میں مردوں نے عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہ کنٹرول میں نہیں ہوں گی تو یہ ایک مت نکال دی ہوگی، جی ہم تو مجازی خدا ہیں، تو اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا الاؤ ہوتا تو ہم لوگ ہوتے. کسی نے کسی وقت کسی یہ چوچا چھوڑا ہوگا اور وہ پھر اس کے بعد وہ اتنا اسٹرانگ ہو کے تو ہوتا چلا گیا. اور یہ مت بھی کینسل ہونی چاہیے. یہ مت اسپیشلی ہمارے مسلمانوں کے لیے کہا، دنیا میں کہا گیا کہ مسلمانوں میں کہ بچوں کا جو نام ہوتا ہے وہ باپ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باپ سے ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ باپ کے نام کے ساتھ ہی باپ کا نام لگائیں، اور باپ اگر چاہے تو 3-4 شادیاں کر لے اور پھر بھی آپ باپ کا نام لگا کے وفاداری نبھا رہے ہیں. آپ اپنی ماں کا بھی نام لگا سکتے ہیں میرے خیال میں. اس سے کہ اگر باپ کے نام کی اتنی اہمیت ہوتی تو کیوں کہا گیا ہے کہ انسان کو قبر میں سے جب اٹھایا جائے گا تو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ That's another very big question. یہ دنیاوی باتیں ہیں. یہ اگر کوئی چاہے تو اپنی ماں کا نام بھی لگا سکتا ہے. اگر باپ اس قابل نہیں ہے، اس کیریکٹر کے لیول پہ پورا نہیں اترتا، اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو میرے خیال میں ہمیں یہ شروع کر دینا چاہیے کہ بچے اپنی ماں کا نام بھی لگائیں. اس لیے کہ قبر میں سے تو جب اٹھائے جائیں گے تو ماں کو زیادہ اہمیت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے نام سے قبر میں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایک ہمارے لیے کھلا انڈیکیشن ہے کہ ہمیں عورتوں کو بھی عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں بہت سارے مت، آج مت پہ کافی بات ہوئی. جی آپ نے کافی مزیدار مت برسٹ کری ہیں. تو یہ پرانی باتوں سے ہمیں الگ ہونا چاہیے. اور مت بسٹنگ سے مجھے ایک شو بھی یاد آ گیا. ایک مت بسٹر بھی کر کے ایک شو آیا کرتا تھا ڈسکوری چینل پہ، جو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ جو لوگوں نے پھیلائی تھا. قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ہاں، کیوں 70 باپ جیسا اتنا باپ پیار نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت محتاج نہیں ہونی چاہیے، مجازی خدا نہیں ہونا چاہیے مرد اس کا. بالکل صحیح. میں نے جو صحیح کہا کہ واقعی اس کے نام کیوں لگایا جاتا ہے. کئی جگہوں پہ آپ اپنی ماں کا نام بھی استعمال کریں. ہاں جی چلیں، بہت شکریہ. یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. بالکل صحیح ہے. بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم وہ خرگوش جو ڈر کے مارے آنکھیں نہیں بند کر دیتا، اس طرح مرد حضرات ہیں نا، جب عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں سنتے نا تو ایسی آنکھیں بند کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ روایات اصل میں بن گئی ہیں اور پھر وہ اسے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم ان روایات کو جنریشن ٹو جنریشن آگے بڑھائے جا رہے ہیں. کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ
کیوں ہے, اس کی کیا ریزن ہے, یہ ایکچوئل ہے بھی یا صرف اپنی طرف سے کریٹ کی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں؟ مطلب میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان روایت کو آگے بڑھانے میں. پہلے بزرگ پلے کرتے تھے, لیکن اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے تو میڈیا بھی یہ چیزیں بہت رول پلے کرتا ہے. کیوں وہ ایسی سٹوریز بناتے ہیں, کیوں ایسے ڈرامے بناتا ہے جہاں پر ساس بہو پہ ظلم کیے جا رہی ہے اور بہو بالکل شرافت سے اور اطاعت بتا رہی ہے اور فرما برداری بتا رہی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کلیئر کرنی چاہیے کہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ رتبے کی ہو کہ رتبہ کون کس کا کیا ہے. سونی دتی اور انیر. ایک مت یہ بھی ہے کہ اگر حج جمعے کے دن پڑ جائے تو وہ حکومت وقت پہ بھاری ہوتا ہے. ہاں یہ بھی سنا ہوا ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. جی جی بالکل. بقرعید یا حج جو ہے کہ اگر جمعے کے دن پڑ جائے تو وہ حکومت وقت پہ بھاری ہوتا ہے. اچھا یہ مشتاق بھائی بول رہے ہیں نا؟ جی وہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کسی زمانے میں پڑ گیا ہوگا وہ, اور وہ اس کے بعد سے وہ مت قائم ہو گئی کہ وہ بھاری پڑ جاتا ہے, جبکہ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی حوالہ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے. کہیں بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک آدھ ہم بقرعید گزار بھی چکے ہیں, سمجھے نا. جی جی پلیز ہولڈ آن. ہمیں تو کوئی نہیں دیکھا, حکومت کے وقت تو عیاشیاں کر رہے ہیں. اچھا ایک اور مشتاق بھائی آپ سے پوچھنا تھا, آپ یہ مت کے بارے میں ذرا مجھے معلوم کر کے بتائیں کہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے شادی نہیں کی تو آپ کا کیا جنازہ جائز نہیں ہوتا. یہ مجھے مت کے بارے میں ذرا نیکسٹ ویک معلوم کر کے بتائیے. یہ مردوں کو ڈرانے کے لیے مت قائم کی گئی. چلے میں دوسری کال لے لوں, وہ جلدی شادی کر لیں. سونی دتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز ہولڈ آن. جی بولے. یہ ہسٹری میں ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جتنے جوتش تھے بڑے بڑے, ان سب نے جو ہے نا نہرو کو منع کیا تھا کہ بھائی 14 اگست کو رات کو 12 بجے آزادی نہ لو, کیونکہ یہ بڑی شبھ گھڑی نہیں ہے اور اس میں بہت نقصان ہوگا اور ہندوستان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہے اس چیز پہ. اچھا. اور ان کو کہا گیا انگریزوں کو کہ بھئی تم یہ 14 اگست کو رات کو 12 بجے آزادی کیوں دینا چاہ رہے ہو اور کیوں یہ ساری جو پروسیس ہے کرنا چاہ رہے ہو. تو انہوں نے بولا ہم لوگوں نے یہ دن اس لیے رکھا ہے کہ اسی وقت جاپانیز نے ہمارے سامنے ہتھیار ڈالے تھے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا. اچھا اس لیے منع کیا تھا جوتش میں جتنے تھے کہ بھائی ہندوستان کو اس وقت پہ آزادی نہیں ملنی چاہیے, ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دیکھ لیں پورے ہندوستان اور پاکستان میں ہر جگہ جو ہے پرابلم چلی رہے ہیں یعنی کہ علیحدگی کے لیے. لیکن ہندوستان تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا, ابھی تک سارے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں اس کے. نہیں, ناگالینڈ وغیرہ تو بڑے سیریس حد تک کافی پرابلم میں ہے. وہ تو ساری جتنی بھی وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں سب کو انڈیا جو ہے نا وہ کریش کر دے رہا ہے, ناگالینڈ ہو کہ جو ہے نا وہ خالستان ہو. اور پاکستان میں بھی تو کتنی چل رہی ہیں. جی بلوچستان میں ہے, کراچی میں تھی. جی جی جو ہے پاور سے دبا دیا گیا ہے, مگر دیکھیں یہ پاور کب تک دبائے رکھے گی. وہ تو ہمیشہ سے دبا کے رکھتے ہیں. یہ تو ایسے کافی تحریکیں تو یہاں پہ امریکہ میں بھی چل چکی ہیں علیحدگی پسندگی کی, لیکن سب دبا دی گئی ہیں. ہاں وہ دب جاتی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے. وہ اوکلاہوما میں جو بامنگ ہوئی تھی جس کے وہ سسپیکٹ کو جو ہے وہ سزا دی گئی تھی نا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل. وہ کیا نام وہ بہت تنظیمیں ایسی جو خاموش ہیں. بہرحال امریکہ میں تو بہت ساری سیاسی پارٹیاں بھی ہیں جیسے گرین پارٹی وغیرہ ہے, جی ان کو ووٹ بہت کم ملتے ہیں مگر وہ بھی میدان میں آتے ہیں. 2 پارٹی رول جو ساری دنیا میں انہوں نے کر دیا ہے, پاکستان میں بھی 2 پارٹی کا سسٹم کر دیا. ایک دفعہ ان پہ کیا نام ہے حکومت لے لے, ایک دوسری دفعہ حکومت لے لے, اس طرح سے دنیا میں سسٹم چلا رہے ہیں. چلیں کچھ تھوڑی سی پولیٹیکل باتیں ہو جائیں جاوید صاحب, آپ بات سنیں پھر ہماری کال بیک کریں. چلیں دو تین کالیں گے 847-475-1590. چلے پولیٹیکل تبصرے 2-4-10 منٹ رہ گئے. مت پہ آپ نے آج بہت اچھی معلوماتی باتیں کی اور بہت اچھی مت برس کی ہیں آج آپ نے. سونی دتی اور انیر. میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت پاکستان کے اوپر بھاری ہوتا ہے, باقی پوری دنیا میں کہیں بھاری نہیں ہوتا. یہ حکومت پاکستان کا بنایا ہوا مت ہے. یہ صحیح کہا آپ نے کہ حکومت پاکستان پہ ہی بھاری ہوتا ہے, باقی دنیا میں کسی پہ بھاری نہیں ہوتا. اچھا چلیں پہلا یہ تبصرہ اخبار سے. اسلام کے بارے میں منفی رائے کو بدلنے کی کوشش کرے ایرانی صدر حسین روحانی.
ٹھیک ہے، کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے، اسلام کے بارے میں منفی رائے شاید مسلمانوں کی معصومیت وجہ بنی اس کی، جس نے جیسے چاہا استعمال کیا، اور ہم مسلمان جذباتیت میں آ کر بات کو نہ سمجھ کر، اس بات کے پیچھے چھپی سازش کو نہ سمجھ کر ہر وہ کام کرتے چلے گئے جس کے خوفناک نتائج سے ہم مسلمان واقف ہی نہیں تھے۔ 9/11 سے لے کے کیلیفورنیا تک مسلمان کہیں نہ کہیں استعمال تو ہوئے، مگر اس لیے نہیں کہ صرف چند سو بے گناہ لوگوں کو مار کر دنیا فتح کر لی جائے، بلکہ ان کے پیچھے جو خطرناک عزائم چھپے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا۔ وہ کیوں استعمال ہوئے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، جس کا صحیح جواب شاید ہی کچھ دنیا کے سیکریٹ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیوں استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا۔ خیر، میں چلتا ہوں واپس حسن روحانی کے بیان کی طرف کہ اسلام کے خلاف منفی رائے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو یہی کہوں گا کہ اگر ایران کے صدر حسن روحانی کی طرف سے یہ بیان آتا کہ شیعہ اور سنی مسلمان اپنے اختلافات ختم کریں، بھلا دیں، دونوں نظر اسلام اپنی اپنی جگہ بہت اہم، اور ہم آج سے عہد کریں کہ ہم دونوں مسلک آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے، تو پھر شاید اسلام کی منفی رائے کو بدلنے میں اہم کردار ہو سکتا تھا۔ اور ایسا ہی بیان سعودی عرب کے بادشاہ کی جانب سے بھی آئے، کیونکہ ایسے پاورفل لوگ ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس مسلمان کے خلاف جاری منفی وار کو مثبت میں تبدیل کرنے کے لیے۔ چلیں دوسرا جی بالکل، اب تبصرہ کرتے چلے جائیں، فون نہ اٹھائیں۔ ابھی دوسرا فون آ رہا ہے، میں کیا کروں، نہیں اٹھاؤں؟ چلیں ٹھیک ہے، دوسرا تبصرہ لے لوں؟ نہیں، پہلے میری بات، اب وہ بلاول بھٹو کے پروٹوکول کی وجہ سے 3 سالہ بچی بسما دم توڑ گئی۔ یہ لاسٹ ویک آپ کرنے والی تھی، تو اگر اس قسم کے واقعے یعنی امریکہ میں ہوتا تو صدر اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتا۔ یہاں کسی بھی انسانی جان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ہر چیز واپس مل سکتی ہے مگر انسان کی جان نہیں، اور پاکستان کے یہ بغیرت حکمران، ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ان کو شرم کی وجہ سے کہ جن لوگوں کے ووٹ سے یہ الیکٹ ہوتے ہیں ان کے نظر میں یہ لوگ جو ہے نا کیڑے مکوڑے ہیں، اوپر سے جو ہے نا وہ ان کا ایک پیپلز پارٹی کا سینیٹر وزیر تعلیم نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ بچی کے انتقال پر افسوس ہے لیکن بلاول کی زندگی زیادہ پیاری ہے۔ چوری اور سینہ زوری ان وزیروں کی، نثار کھوڑو کی بچی مری ہوتی تو شاید اس کو پتہ چلتا کہ والدین کے لیے یہ جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا وہ دکھ بھرا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا وہ ایک اور ان کی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی نادیہ قبول کہتی ہیں کہ اس بچی کا انتقال تو ہو گیا، اس میں اللہ کی مرضی تھی۔ تو بھائی اگر اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو بھٹو بھی پھانسی چڑھا اور بے نظیر بھی زندگی جو گولی کا نشانہ بنی، تو پیپلز پارٹی نے اتنا ہنگامہ کیوں کیا، پاکستان نہ کھپا کا نعرہ کیوں لگایا؟ اس میں بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا۔ اصل میں یہ حکمران عوام کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ورنہ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ ان کے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا جواب دے ہوں گے۔ تو یہ تو ایک انسانی جان کا مسئلہ تھا، اور اس پہ سے جو ہے نا یہ ایسے بیانات دیکھے اور اس کو جو ہے نا نگلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم اس واقعے کے بعد ایک فائدہ ضرور اٹھایا پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا وہ وی آئی پیز کا پروٹوکول ختم کر دیا گیا اس کے بعد سے۔ چلو کم از کم کچھ بہتری ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نے جس طرح سے بروٹل بیانات دیے اس واقعے کے بعد سے وہ بہت ہی افسوس کن ہے۔ سونی دتی اور انیر جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ مشہور شعر ہے نا، شاید مجھے پورا یاد نہیں اچھی طرح سے، ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا۔ جی جی۔ بلاول بھٹو جو ہے اس لڑکی کے گھر گئے تھے، اس کے باپ اور اس کی فیملی سے تعزیت وغیرہ کری ہے شاید۔ جی جی بالکل، خیال میں آپ نے اخبار میں بھی دیکھا سب۔ جی ہاں بالکل۔ جی دوسری بات یہ کہ وہ عمران خان کے وہ دھرنے میں بھی تو لوگ بیچارے وہ قدموں تلے آ کے رون کے مرے تھے چھوٹے سے اپنے تحائف کے لیے، اور اس وقت بھی آپ نے عمران خان کی فوٹو میں دیکھی تھی، وہ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، انہیں یعنی قریب ہو کے انہیں ہاتھ میں اٹھاتے یا انہیں اپنی بھائی کا ان کی رسپیکٹ کرتے، کچھ ان کے قریب جاتے۔ جی ہاں، وہ ان کا تو وہی حساب سے دور سے کھڑے ہو کے انہوں نے دیکھا، اچھا یہ مر گیا، پتہ نہیں یہ کس کی اولاد تھی، کس کا بیٹا تھا۔ جی ہاں، یہ مطلب ہمارے سیاستدانوں کو ایک سے بڑھ کر ایک یہی رویہ ہے، صرف ان سیاستدان، لوگوں کو ووٹ چاہیے، عوام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کی جانوں سے ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عمران خان بھی جو وہ روندے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے چلتے بنے تھے۔ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، منفی اسلامی چیزوں کو ختم کرنا، یہ وہ بہرحال یہ ہے کہ ایران جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، ان کے پریزیڈنٹ وغیرہ وہ پورے اسلام کے لیے بات کرتے ہیں، وہ کبھی شیعوں کی باتیں نہیں کرتے، اور یہ جو ہے یہ ان میں اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے پورے عالم سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بولتے ہیں۔ یہ بس یہ سعودی عرب والے ہی ایسے ہیں جو کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا انہوں نے جو پھانسی دی ہے اس میں
شیعوں کا ایک وہ اچھا خاصا مذہبی رہنما جی تھا. ان کے وہ شیعہ عالم ہے شیخ نمر النمر کو انہوں نے پھانسی دی ہے. بالکل. وہ پتہ نہیں کیوں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ اسکول گئی چھوٹے بچے کو داخلہ دلانے, اور اس نے ٹیچر کو بولا میرا بچہ بہت حساس ہے, خدا کے واسطے اگر یہ کوئی بھی غلط بات کرے آپ اس کو کچھ مت کہیے گا, بلکہ اس کے پڑوس میں جو برابر میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اسے زور سے تھپڑ مار دیجیے گا, یہ خود ہی ڈر جائے گا. اچھا. تو امریکہ جو ہے وہی صاحب ہم لوگوں کے ساتھ میں کرتا ہے, سعودی عرب کے ساتھ, پاکستان کو تھپڑ مارتا ہے, سعودی عرب ڈر جاتا ہے. بالکل صحیح. چلے ایک اور تبصرہ ہو جائے, ابھی دوبارہ بات کال کیجیے گا. جی بالکل. آئی سی سی نے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر یاسر شاہ کو بری طور پر معطل کر دیا. آئی سی سی نے ڈوپ ٹیسٹ آنے پہ بری طور یا تو عقل نہیں ہے یا استعمال نہیں کرتے یہ لوگ جو ہے نا. یہ مجھے بڑی سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا دشمن انڈیا بگ 3 کا چودھری بن گیا ہے, تو پھر ہم پاکستانی پلیئرز کیوں ایسا کرتے ہیں. پہلے میچ فکسنگ کی پابندی لگی آصف, عامر اور سلمان بٹ پر, پھر بالنگ ایکشن متنازع قرار دے کر نشانہ بنے محمد حفیظ اور سعید اجمل بالنگ ایکشن اپنا ٹھیک کرتے کرتے بالنگ کرانا ہی بھول گئے, باہر ہو گئے. حفیظ نے بالنگ چھوڑ دی اور اب ایک بہترین لیگ اسپنر یاسر شاہ نشانہ بن گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ڈرگ استعمال نہیں کی ہوگی, سوال یہ ہے کہ کیوں کی. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ممنوعہ دوا ہے, اسٹیرائڈ کے زمرے میں آتی ہے؟ پتا تو پھر چانس کیوں لیا؟ یا تو عقل نہیں ہے یا پھر اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یہ بڑی بہت ہی جو ہے نا وہ میرے لیے افسوس کن بات ہے کہ اتنا اچھا ایک لیگ اسپنر آیا پاکستان کی ٹیم میں بہت زمانے کے بعد اور اتنی بڑی بے وقوفی کر گیا. کیا اس کو کسی نے ٹرین نہیں کیا تھا؟ کیا اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ یا اس کو خود پلیئر بننے تک یہ ساری بات نہیں پتا تھی کہ جو ہے نا یہ ڈوپ ٹیسٹ میں جو ہے نا پازیٹیو آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اور وہ بھی کہا کہ میری بیوی کے بلڈ پریشر کی دوا. ہاں یا تو عقل نہیں ہے یا استعمال نہیں کرتے. بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. میں ابھی چھوڑے کامن سینس کی ایک بات میں نے پچھلے دنوں ایک دیکھی تھی پاکستان ٹی وی پہ, ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے, 2 منٹ 3 منٹ رہ گئے, ایک اور تبصرہ کر دیں. جی چلیں. سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے. کتنی ہوشیاری اور چالاکی سے سنی اور شیعوں کو بڑے پیمانے پر لڑانے کی سازش آگے بڑھ رہی ہے. پہلے داعش کے خلاف اتحاد بنایا, کسی بھی شیعہ ملک کو اس میں شامل نہیں کیا, اس کا حصہ نہیں بنایا. سعودی عرب کا شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے داعش نے شیعوں کو مارنے کا پیغام دیا, اور اب سعودی عرب نے اس جو ہے نا وہ ٹینس سچویشن میں 47 لوگوں کو پھانسی دی, جس میں ایک شیعہ عالم جس میں ابھی میں نے بات کی تھی اس کو بھی پھانسی دی. جب ایران نے احتجاج کیا تو سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات ایران سے ختم کر دیے. پہلے سعودی عرب ایران کی طاقت سے ڈرتا تھا, مگر اب 37 ملکوں کی فوجی اتحاد میں سعودی عرب کی قیادت, ریاض میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہونا, بہت خطرناک سی صورتحال سامنے یہ ہوتی جا رہی ہے. سعودی عرب ایک زمانے میں ان ساری چیزوں سے دور رہتا تھا, وہاں کبھی گولی بھی نہیں چلتی تھی. اب مسلم فوجی اتحاد, یمن پہ بمباری, ایران سے پنگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سچویشن مسلم ممالک کے لیے بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں, اور دشمن طاقتیں کتنے آسانی سے ہمارے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو ٹریپ کر لے رہی ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کر سکتے, کہ کیوں اس میں جان بوجھ کے ٹریپ ہوتے ہیں, یا کوئی ان کے پیچھے سے کچھ ایسی جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریپ ہوتے چلے جاتے ہیں. سونی ترتی اور انیر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 2 منٹ رہ گئے. ڈوپ ٹیسٹ لینے والے ڈاکٹر نے جو نا رشوت لینے سے منع کر دیا تھا. ڈوپ ٹیسٹ, ان کو پتا ہے کہ ہر چیز میں ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, یہاں تک کہ اولمپک میں جو ہے نا جو لوگ اولمپکس کے تمغے جیت چکے ہیں ان کو تمغے اپنے واپس کرنے پڑ گئے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پہ, اور یہ ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو ہے نا ڈوپ یوز کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر نے رشوت لینے کو منع کر دیا تھا نا اسی وقت. تو اس لیے راز کھل گیا. میں خیر وہ جوک کے طور پہ آپ کی بات لے سکتا ہوں, لیکن یہ پاکستان کی ٹیم کے جو پلیئر ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے تھی جب وہ اتنے آگے تک انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنے آگے چلے آتے ہیں, اتنا نام بنا لیتے ہیں, اور پھر ایسی بے وقوفی کی حرکت کر لیتے ہیں. چلو بالنگ ایکشن کی بات تک تو سمجھ میں آتا ہے, پر ڈوپ لینا تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا ممنوعہ دوائیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. سبھی لیتے ہیں. سوسا جو تھا وہ بھی اسی کیس میں سے پکڑا گیا تھا. ہاں بالکل, اس کو بھی نکال دیا تھا ٹیم سے. یہ ہاں تو یہی اس کا بیٹ ٹوٹ گیا تھا تو اندر سے لوہا نکلا تھا نا. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. وہ تو سب پھڈے بازیاں کرتے ہیں, مگر جو پکڑا جائے وہی مجرم ہوتا ہے نا صرف.
تو یہ جب پھڈے بازی آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سونر اور لیٹر پکڑے جائیں گے. ریکارڈ کلیئر رکھنا چاہیے نا, کبھی بھی کسی وقت بھی آپ پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو ان کا تو یہ ہے جب سب سے اوپر پہنچ جائیں گے تو چھوڑ دیں گے. جی بالکل. چلے ہماری طرف سے بھی خدا حافظ, وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں, وہ انڈیا کے پٹھان کوٹ پہ جو واقع فضائیہ کے ایئر بیس پہ جو دہشت گرد حملہ ہوا اس پہ مجھے بات کرنی ہے. تو ابھی ٹائم دیکھ لیں آپ, میں پڑھتی ہوں. چلیں, انڈیا کے شہر پٹھان کوٹ میں فضائی ایئر فورس پر دہشت گرد حملہ. اس پہ میں اگلے ہفتے ضرور بات کروں گا, اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا. لیکن یہ میرے پاس جو ہے نا بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات تھی اس پہ کرنے کے لیے. جو ایئر بیس پہ انڈیا کے پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا ہے نا, بڑی ٹیکنیکل ایک بات بتاؤں گا, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں. نیکسٹ ویک اس پہ ڈیفینیٹلی ایک بہت زبردست میں آپ کو جو ہے نا سیکریٹ بتانے والا ہوں پٹھان کوٹ کے حملے پہ. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. اور نئے سال کا پہلا شو, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.